عزت بقا اور امان چاہیے، راہ عزت بقا اور امان چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہو حشمت زمان پہ کما چاہیے، کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ کوئی لفظ مشکل ہے شاید، میں بھی عوامی ہوں، میں کون سا خاص ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ تو عام لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اتنے سمجھتے ہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے۔ محبت کی بات ہے کہ محبت تم سے کر کے تم کو سلطانی دنیا کی بھی ملے گی، آخرت کی بھی ملے گی، اس شعر میں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ عرب کی تاریخ اتنی گری ہوئی تھی، اس کی حد نہیں ہے۔ جب آقا کی بات مانی، غلامی کی، نمازیں شروع کر دیں، تسبیحیں شروع کر دیں، اتنی اونچی حالت ہو گئی، لوگ عرب کی زمین کی تعریف کر رہے ہیں۔ عرب میں جو آقا کے غلام بنے، جو پہلے استغفر اللہ یعنی ان کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے کافر تھے، ان کے ناموں کے سڑکیں، ان کے ناموں کے مدرسے بننے شروع ہوئے، یہ بلال مسجد ہے، یہ ابو بکر مسجد ہے، چین و عرب اور کہاں کہاں تک وہ پہنچ گیا۔ تم کو کما چاہیے کہ تمہاری قیادت ہو ہر جگہ، اور تمہاری سلطانی ہو، اور تمہاری شہرت ہو، تمہیں غلبہ ہو، تو محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہوگا، اس میں یہ ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ غالب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی غالب ہے۔ تب یہ جو مصیبتیں آئی اسی وجہ سے آئی، چلتی نہیں ہیں، اور دنیا کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خدا رسول سے ہٹتے جا رہے ہیں، لیڈروں کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ نیا اسلام سکھاتے نا، نیا اسلام نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جس چیز کو بنایا، اس کی ابتدا، انتہا، اس کا بیچ سب جانتا ہے، اس حساب سے خدا نے کلام اتارا ہے، قرآن کریم، اور آقا نے بھی اس حساب سے بات کی ہے۔ کہا آقا جی اوتیت العلم الاولین والآخرین، جتنا بھی علم ہے اولین آخرین کے زمانے سب میرے پاس موجود ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، تو آقا جی نے علم سے بات کی، یہ سب علم رکھتے تھے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہزاروں سال پہلے کیا تھا، ہزاروں سال بعد کیا ہوگا، سب علم میں تھا۔ اسی حدیث میں ایسے واقعات سنائے آقا نے صحابہ کو کہ چند عورتیں تھیں جمع تھی، وہ ایسے ایسی باتیں کر رہی تھیں، کوئی کتاب میں پڑھی تھی، علم میں تھا۔ شمائل ترمذی میں ہم نے ایک حدیث پڑھی، ہاں جی، حوالے دیے آقا جی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، کوئی آقا نے جا کے حدیث کی کتابیں پڑھی تھی، جا کے پوچھا تھا۔ اور قرآن کی کریم کی جو بیانات ہیں، سائنس بھی تائید کرتی ہے، زمانہ بھی تائید کرتی ہے، سب سچ نکلتے ہیں۔ اس کا سچ ہونا، قرآن کا زبان نبی کی زبان سے نکلنا اتنا بڑا معجزہ، کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا زبردست معجزہ ہے۔ اس زمانے میں سائنس، ٹیکنالوجی یہ باتیں نہیں تھیں، اور اس وقت یہ باتیں کی ہیں، کسی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اب یہ قرآن میں شریف جو یہ تحقیق کرتے ہیں، تو اس تحقیق کا اثر قرآن میں بھی پاتے ہیں، قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ فلک آسمان پہ جاتے ہیں، جو سیاروں پہ جاتے ہیں، اس کا علم قرآن میں پہلے موجود ہے، ان کو پیچھے پتہ چلا ہے، جا کے سوچ کے، اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی معجزہ قرآن کا ایسا، اگر آدمی سوچے یہ حیران کرنے، کسی معجزے دوسرے کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں آقا جی کی، سب معجزے ہی معجزے ہیں۔ آقا کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، بیان معجزہ، منہ سے قرآن کا نکلنا معجزہ۔ خدا خود بولا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے گا، ہم قرآن بنا دیں گے اس کو۔ وما ينطق عن الهوى، اور جو آپ بولیں گے وہ بھی ہم، آپ کا کلام ہوگا، وہ بھی خدا کی زبان ہے آپ، اور خدا جو چاہے گا آپ کی زبان سے بولے گا، وہ قرآن بن جائے گا۔ بڑے سوچنے کی بات ہے۔
یہ تو علیحدہ معجزے، لیکن وہ معجزے جو بیانات حال مستقبل میں جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، اس کا ایک اشارہ دیا تو اس میں بہت بڑا علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آقا جی کی کمالات علوم انتہائی کمالات ہیں، تو ہمیں قرآن کا بھی معجزہ ایک بہت کافی ہے۔ بہرحال یہ میں آگے نہ نکل جاؤں، یہ جو کہا ہے نا کہ کمال چاہیے، سلطانی چاہیے، تم کو قیادت چاہیے، تم کو دنیا میں عروج چاہیے، تم کو عزت چاہیے، سب رسول اللہ کے تو فیض مل جائے گی، یہ رسول اللہ کے تم بن گئے ہو کہ ان سے چہرہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ہاں، بلکہ وہ چیزیں ہوئی ہیں جو ان چیزوں کا وجود بھی نہیں تھا، اس کے بغیر ہوئی ہیں، یہ اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے سیارے اوپر خراب ہو جائیں، یہ مشرق میں بات نہیں کر سکتے، مغرب میں نہیں کر سکتے، ٹیلی فون نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور عراق میں باتیں کر رہے تھے اور فوج کو گائیڈ کر رہے تھے، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ آواز بھی جا رہی تھی، دیکھ بھی رہے تھے۔ ایک ایسے دوربینیں لگا کے سائنسدان دیکھے تو انہوں نے بھی دوربینیں لگا کے دیکھ رہے تھے مدینے سے۔ آقا کے غلاموں میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی، ان مسائل کے بغیر نہیں چلتے، اس کے بغیر خدا نے چلا دیا، مسئلے ویسے ہی حل کر دیے کہ تم ایسے ہی دیکھ رہو، بغیر ان چیزوں کے وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب مختصر سے میں نے بیان کیا، تو سارا لب لباب کیا نکلا ہے کہ نبی کریم سے محبت اور تعلق پیدا کیا۔ اگر تمہارے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، اس ضرورت کے بغیر تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو خدا کرے ہم بھی ان کے بن جائیں، ہمارے قوم بھی ان کی بن جائے، ہمارے لیڈر بھی ان کے بن جائیں، تو ان کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ ورنہ یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کبھی فلسطین میں دھکا کھاتے ہیں، کبھی کشمیر میں دھکا کھاتے ہیں، کبھی ادھر دھکا کھاتے ہیں، مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ اور آقا کو حیات النبی مانتے ہیں، پتہ نہیں مانتے، مجھے نہیں پتہ، لیکن قرآن حدیث نے یہ کیا، یہ حیات النبی قیامت تک رحمت للعالمین ہے۔ تو ان کا وجود ہوگا تو وجود رحمت ہوگا تو رحمت ہوگی نا، جو وجود ہی نہیں تو رحمت کہاں سے ہوگی؟ تو عالمین جو مصیبت حل ہو، جو مشکل حل ہو، کوئی بھی ہو، حکومتیں کے ہوں یا دوسرے ہوں، پہلے میں نے حوالے دیے آپ کو قرآن حدیث سے، وہ آقا جی تشریف فرما، وہ حل کرا لو ان سے۔ اس کا ادب کا طریقہ ہے، وہ یہ میرے سے سیکھ لو، یہ نیت پکی کر لو کہ ماں سے آقا جی کی بات مانیں گے، جیسے کہیں گے ویسے چلیں گے۔ ہاں جی، ان کی نافرمانی چھوڑ دو، ہاں جی، اور جو بنیادی چیزیں فردی وہ آپ پوری کریں، اور ان کی طاعت کا جیسے دل میں عہد کر لیں، اور جو غلطی ہوگی آپ معافی مانگ، انسان سے ہو جاتی ہے، آپ کے مسئلوں میں خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں، ناممکن چیزیں حل ہونی شروع ہو جائیں کہ عالمین میں کوئی بھی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، عالمین کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ۔ تو تم نے گھر کا مسئلہ حل کرنا ہے، حکومت نے اپنی حکومت کا حل کرنا ہے، کسی جنگل میں مصیبت ہے، کہیں بھی ہو، عالمین جتنا بھی عالم سے جو کچھ ہے آقا جی حل کر دیں گے، لیکن اس سے رخ بھی تو ہونا، وہ طریقہ بھی پتہ چلے۔ پہلے میں دیکھا یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں ملکوں میں ادھر ادھر، تو میں نے کہا میں سے ذرا سے ایک بات سمجھے، اس کو سوچیں، میری اپنی ذاتی بات تو ہے نہیں ہے، کہ تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ عظیم ہستی ہیں، ان کی توجہ دو، ان کی بات کو سوچ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں۔ ایسے واقعات قرآن میں آئے ہیں کہ انسان کو حیران کن واقعات ہیں۔ اب اس کو لیے بیٹھے امریکہ کو، امریکہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امریکہ سے کام لے، فاجر فاسق سے کام لے، مسلمان سے کام لے، آقا جی کی معجزے ہیں، آقا جی کی حکومت ہے، آقا جی کہ اِنَّا لَا يُؤَيِّدْ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ اس دین کی مدد، دین کا کام اس سے بھی لے لیتا ہے، رجل فاجر فاسق، فاجر فاسق ہو، جیسا بھی غلط کام ہے، دین کا کام اس سے کروا لیتا ہے۔ یہ آقا کی حدیث شریف ہے، کسی سے بھی کام لے لیں، اور اللہ ایسے کام لیتا ہے، آپ کسی ایسا کام نہیں لے سکتے۔ آپ طاقت کے مقابلے ایک طاقت کھڑی کریں گے تو آپ غلبہ کریں گے، اس سے چھوٹی طاقت ہوگی تو نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ کو میزائل کی ضرورت ہے، ایٹم بم کی ضرورت ہے، آقا کو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چڑی کو کہے گا، ہاتھی کو مار دے گا۔ چڑی اور ہاتھی اب نہیں مارتے، حکم تھا نا، وہ پھر رہی ہیں، اب تم ایسے کر ادھر بھاگتے ہیں، جس دن حکم ہوگا چیز مار دیں گے ہاتھی کو۔
مکھیاں مار دے گا بادشاہ کو، مکھی بادشاہ کو سانس نہیں لینے دے گی۔ میں ریاض میں دیکھا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا تھا، میں بھی وہاں کھڑا تھا تو جیسے گارڈ آفس کیا کرتے ہیں، اس مکھی نے اتنا تنگ کیا بیچارے شاہ صاحب کو کہ شاہ صاحب کبھی ادھر کرے ایسے کرے، ویسے ہی کرتا رہا۔ نہ وہ فوج سے ڈری نہ ان نے کہا شاہ سعودی کون ہوتا ہے۔ اور آقا کیا احترام، مکھی نہیں بیٹھتی تھی آپ کے بدن میں، جانور بھی گزرتا تھا تو سجدے میں گر جاتا تھا، پاؤں پہ گر جاتا تھا۔ اونٹ شکایت لے کے آپ کے پاس آتے تھے، آقا جی کے پاس۔ یہ سوچنے کی باتیں بھائی، سوچنے کی باتیں۔ اگر وہ بیٹھتے تھے ظاہری طور سے بھی میانہ کا سب سے اونچے نظر آتے تھے، اگر صحابہ کے ساتھ چلتے تھے سر سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ ظاہری خصوصیات اتنی تھی جہاں میں مثال محمد نہیں ہے، اور ان کی طبع میں جو ہو گیا اس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ تھے نہیں، وہ ہر وقت موجود ہیں، یہ کائنات انہی سے قائم ہے۔ اگر عالمین میں رحمت ختم ہو جائے، آقا جی کی عالمین ختم ہو جائے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تم آئے تم کو کچھ یقین بنا کہ آقا حیات النبی ہے، واللہ خدا قرآن کی قسم بیٹھے ہوئے۔ آقا جی جس کی سرپرستی کرنے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ایک صحابی کو دعا دے دی تھی، کوئی اگر زیادہ بات کرتا تھا نا تو کہتے تھے ہوش سے بات کر، اور مجھ سے کچھ نکل گیا نا پھر وہی ہو جائے گا۔ وہ بڑے ڈرتے تھے۔ ہاں، رحمت کی نظر سے کچھ ایسا اتفاق ہوا، آقا جی نے دعا دی کہ خدا غلبہ دیا، کیا تم نے ایسا کچھ کہا؟ تو صحابی سے سب احتیاط کرتے تھے، کہتے دیکھو میں بول دیا نا تو نہ کہنا، بڑا کانپتے تھے جو زبان سے نکل جائے۔ اب بھی وہی محمد مصطفیٰ، دوسرے نہیں ہیں، اب بھی کسی کے لیے جو کہتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں، کوئی مشکل تھی، میں بعضی باتیں بہت ڈر کے نکالتا ہوں، مشکل تھی، حل ہونے والی نہیں تھی۔ ابھی پڑھائی ہوئی نہیں ہے، کچھ ہوئی نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں ہے، بعد میں بتایا یہ پڑھ لو۔ ابھی وہ مسئلہ کا پڑھائی بھی نہیں شروع ہوئی ہے، اور کتنا یقین انسان کہا وہ جو تم سوچتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں باتیں، تینوں باتیں جو بھی تھی پہلے کہہ دیا۔ پڑھائی تو اس نے شروع کی، شیخ نے جو بتایا تھا، لیکن وہ حیران تھا، پہلے ہی کہہ دیا پہلے ہی کہہ دیا۔ یہ تمہارے یقین کے لیے کہتا ہوں، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم ہے۔ تم اپنا ایمان بنا، تم کو کیا پڑی ہے لیڈروں کی، ان کی کرے نہ کرے، تم اس کی طرف آ گئے ہو۔ تمہارے لیے اللہ اور محمد مصطفیٰ تم کو کافی ہے۔ اگر تم نے آقا سے نیت ٹھیک کر لی، تم ادریسیوں نے اور بدریوں نے پکی نیت کر لی کہ ہم آقا کے غلام، آقا کے تابع دار، ہاں جی، تو دیکھو تمہاری مدد کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسی مدد کریں کہ آپ حیران ہو جائیں۔